बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम, जिनके दुश्मन पे लानत अल्लाह की उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। मिर्ज़ा जेलमी की बेहयाइयाँ, ज़ुबान दराजियाँ, गुस्ताखियाँ हद से बढ़ चुकी हैं। ये इस वक्त का बहुत बड़ा दज्जाल बल्कि फ़िरऔन है और शैतान की तरह ये मगरूर हो चुका है। चार इसके व्यूज़ हैं तो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा मुज्तहिद और इमाम बन चुका हूँ। बेटा, व्यूज़ तो तुझसे ज़्यादा उन कंजरों के होते हैं, गवैयों के होते हैं। अगर व्यूज़ देख के तू इतना खुश हो रहा है, और तुझसे ज़्यादा तो शैतान के पैरोकार हैं। तो इस वजह से करके तू ख़ुद भी जहन्नम में दाखिल हो चुका है और अपने जितने तेरे मानने वाले हैं उन्हें भी तू गरक कर चुका है। और ये देखें किस तरह ये लूमड़ जो अंदर बैठा रहता है हर वक्त, जब मुफ्ती राशिद साहब या दीगर उलमा इसका रद्द करते हैं तो अंदर बैठे से पसीना आ जाता है, उसकी शलवार गिली हो जाती है बदबख्त कमीने की। ये कहता है कि ये जो हैं सुन्नी, ये हदीस अम्मार से भागते हैं। मेरे ख्याल में जो हदीस अम्मार से भागते हैं ना, वो अपने ईमान की फिक्र करें। वो रसूलुल्लाह पर तोहमत लगा रहे हैं। कौन भागा है भाई? भागने वाला तो तू है, तुझसे कौन भागा है? तूने किससे बात की है बैठ के सामने हदीस अम्मार पे कि भाग गया वो? तू बेटा 2 मिनट नहीं निकाल सकता, 2 मिनट तू किसी आलम दीन के सामने हदीस अम्मार पे नहीं निकाल सकता। अगर हिम्मत है लाली है तो बाहर निकल, बात कर किसी से। कहता है रसूलुल्लाह ने उनका लिहाज नहीं किया, यानी ये हदीस बयान करके रसूलुल्लाह ने सहाबा का लिहाज नहीं किया। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं था अपने सहाबा का दिफा करने वाला। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, मैं तो कहता फटकार अल्लाह की लानत हो तेरी शक्ल पे, तेरी पैदाइश पे, तेरे जीने मरने पे कि तू रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि रसूलुल्लाह ने लिहाज नहीं किया, कि मैंने शख्स लानती रसूलुल्लाह पे झूठ बोल रहा है। फिर कहता है जनाब वो कब्रों से निकल आए जिनका तुम दिफा करते हो, हज़रत मुआविया, अमर बिन आस, मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अगर वो कब्रों से निकल आए तो जनाब और कहीं हदीस अम्मार बयान ना करो तो हम कहेंगे भाई ठहरो। आगे फिर वो जो चूड़ा इंडिया का उसकी नकल उतारता है, ये चूड़ा जो है ये इंडिया का अपने बाप चूड़े की नकल उतारता है। हम कहें ठहरो, रुको। मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहे हदीस अम्मार बयान ना करो। और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। और ये मलऊन यहाँ भी सहाबा किराम पर इल्ज़ाम लगा रहा है और झूठ बांध रहा है। कहता है गोया ये बताना चाहता है कि मैं हज़रत मुआविया, अमर बिन आस, मुग़ीरा बिन शुअबा से रसूलुल्लाह का ज़्यादा ताबेदार हूँ, कि वो इस हदीस के मुनकर है, मैं मानने वाला हूँ। फिर कहते हैं लानत हो तेरी शक्ल पर, तेरी पैदाइश पर, तेरी ज़िंदगी और तेरी मौत पर। मलऊन शख्स तू सहाबा को कहता है कि वो मुनकर हैं रसूलुल्लाह के हदीस के। मुनकर तो तू है हदीसों का कमीने। अभी मैं बताऊँगा तुझे सिर्फ एक हदीस नजर आई अपने बड़े राबसियों की तकलीद के अंदर, जिसने भी भौंकना उसने मुआविया पे, अमर बिन आस पे, वो हदीस अम्मार को पेश करता है। उसे जो शरही ने इसकी शरह किया वो नज़र नहीं आती। जो अहले सुन्नत का इजमा है कि ये जंगे किस बुनियाद पर थी, वो तुझे नज़र नहीं आती। चूँकि तू उधार लेके खा चुका है राबसियों से, इस वजह से कमीने गोया कि ये सहाबा से ज़्यादा रसूल का इताअत गुजार है, जिनकी शान में कुरान नाज़िल हो, जिनके जनतियों ने कहा कुरान ऐलान करे, कुरान कहे अलज़महुम कालिमत तक़वा व कानू हक़्क़ बिहा व अहलहा, कि जिनको हमने पसंद किया रसूल के लिए यही हकदार थे। समझ आ रही बात की? जिनको अल्लाह मुंतखब करे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, रब ने मुंतखब किया। जिनका रब इंतखाब करे, रब उलाइकुमुर राशिदून कहे, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कहे, तू मलून उनके बारे में कहता है कि वो भी आके कहें कि हदीस बयान ना करो तो हम हदीस बयान करेंगे। अपनी शक्ल देखिए कभी, बंदर की औलाद। फिर आगे कहता है, इससे बढ़कर कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उस दौर के अंदर नहीं थे, वरना हम तलवार सोच लेते। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या पिद्दी का शोरबा। तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और लूमड़ के बच्चे, तू तो अंदर बैठा रहता है, तू तलवार को देख के बेहोश हो जाए, तुझे अटैक हो जाए, तू कहता है कि मैं तलवार सौंत लेता। तेरी ये जुर्रत, अभी जो अंदर छुपा बैठा है कंजर, अंदर बैठ के तू भोंकता है साहबा को, तू इतनी तेरे अंदर जुर्रत है कि तू तलवार को पकड़ के साहबा पे तू सौंता। हज़रत मुआविया को देखता तो तेरी जान निकल जाती कमीने। तेरे बड़े बड़े जो हज़रत मुआविया के सामने ना आ सके, 20 साल तक हज़रत मुआविया ने हुकूमत की, तेरे बड़े सारे ज़मीन दोज हो गए थे, तहखानों के अंदर छुप गए थे।
جنگلوں کے اندر نکل گئے تھے، وہ سانس اونچا نہیں لیتے تھے کہ معاویہ جان نہ لیں. کبھی نے تو کہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ پہ تلوار سونت لیتا. صحابہ پہ اتنی تیری جرت؟ لومڑ ہر وقت ماں کی گود میں چھپا رہتا ہے کمینے. کہتا میں اس وقت ہوتا تلوار سونت لیتا. ہاں تلوار بالکل، جتنا تو گستاخ بے ادب ہے، تو جتنا تو ناپاک تیرا خون ہے، بالکل اس وقت ہوتا تو بڑے بڑے جو زندیق ہیں، منافق ہیں، کافر، ان میں سے ہوتا. تو ابو جہل ہوتا، نہیں تو عتبہ شیبہ میں سے ہوتا، نہیں تو ولید بن مغیرہ ہوتا، نہیں تو یہ جو منافق تھا مدینے کا بڑا عبداللہ بن ابی بن سلول وہ ہوتا. وہ بھی نہیں تو ابن سبا ہوتا. ابن سبا نہیں تو ابن ملجم ہوتا. وہ تیرا اسحاق جو ہے نا، جس کی تو تعریف کر رہا ہے کہ جس طرح میرا بابا اسحاق کہتا ہے رسول اللہ سے ٹکر نہیں. وہ مولانا صاحب علی گال کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ اسحاق تو یہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ علی کا قاتل جو ہے وہ بڑا مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا ہے. رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے. عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لی ہے. دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا. اے صحیح گل دے، قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا نہ کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے سے لالچ. وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار سی. 3 بندے بہ گئے مکے چ، 3 نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد 3 بندے، علی دا، معاویہ دا، عمرو بن العاص دا، یہ 3 مارتے جان تو امت فساد ختم ہو سکتا. بہتر بندہ چنیا جاتا. اپنی یہ سوچے. وہ بڑا نیک آدمی تھا. سمجھ آ رہی؟ تیرا باپ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اجتہاد نہیں کر رہے تھے، ابن ملجم اجتہاد کر رہا تھا. یعنی ادھر رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ علی تیرا جو قاتل ہے وہ اس امت کا بدترین ہوگا، اور تیرا باپ اسحاق جالوی کہہ رہا تھا کہ وہ اجتہاد کر رہا تھا، وہ بڑا نیک شخص تھا. تو یہ ہے تمہاری اصل صورت حقیقت. تو اس وقت ہوتا تو ابن ملجم ہوتا، نہیں تو شمر ہوتا، ابن زیاد ہوتا. ہاں جی، ان لوگوں میں سے تو ہوتا. یہ تیری حالت ہے. اب کہتا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ہم سے بچ چکے ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. پھر کہتا ہے ہم کم از کم زبان تو چلا سکتے ہیں، تلوار نہیں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. ہاں، کتوں کا کام صرف بھونکنا ہوتا ہے، بھونک سکتے ہو، لیکن ان کی شان تو چاند سورج کی طرح، ستاروں کی طرح ہے. ان کی روشنی میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں. اللہ نے اپنے وعدے جو قرآن کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں وہ پورے کر دیے ہیں. تو لہٰذا تو صرف بھونک کے اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے، اور مزید بھونک کے اپنی طرح تو مزید جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، لیکن ان کی شان تو گھٹا نہیں سکتا. اب یہ کمینہ کہتا ہے حدیث عمار جو ہے وہ معاذ اللہ صحابہ اکرام حضرت معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، یہ حدیث عمار کے معاذ اللہ منکر ہیں. جبکہ ملعون میں تجھ سے پوچھتا ہوں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں باغی کا لفظ ہے نا، اور باغی جو ہے اگر واقعی حضرت معاویہ حقیقی باغی تھے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ باغیوں سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف آئیں. تجھے چیلنج ہے کمینے کہ حضرت علی المتشر خدا نے اگر واقعی یہ باغی تھے جیسے تو سمجھتا ہے، حقیقی باغی تھے، تو حضرت معاویہ تو حضرت علی المتشر خدا نے جنگ بند کیوں کی؟ اس کا جواب دے. اگر حقیقی باغی تھے تو جنگ بند کیوں؟ رب کا حکم ہے جنگ جاری رکھو، اصل حکم کی طرف پلٹاؤ. اگر یہ اجتہاد نہیں تھا، کئی کہہ رہے تھے نا جناب وہ نس کے مقابلے میں اجتہاد، تم کہتے ہو اجتہاد، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اجتہاد نہیں تھا، نس تھی. تو رب تو فرما رہا ہے کہ رب کے حکم کی طرف لاؤ، نس کی طرف لاؤ. تو نس کدھر ہے؟ حضرت علی اس نس کی طرف کیوں نہیں لائے؟ جنگ کیوں بند کی؟ اس کا جواب دو. پھر یہ دیکھو، یہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بغاوت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لأن البغی قد یکون محمودا و مذموما، بغاوت محمود بھی ہوتی ہے، بغاوت مذموم بھی ہوتی ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، اپنی شکل دیکھو لومڑ. یہ اتنے بڑے امام لغت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم معنی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں بغاوت محمود بھی ہوتی ہے، مذموم بھی ہوتی ہے. آگے قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. آگے کہتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ بغیر حق کے وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں. کہتے ہیں فخص العقوبۃ ببغیہ بغیر الحق، اللہ نے یہ جو عقوبت ہے ناراضگی، اس کو بغیر حق بغاوت کے ساتھ خاص کیا ہے.
بغاوت بر حق بھی ہوتی ہے. حضرت معاویہ کی بغاوت بر حق تھی، اس لیے حضرت علی نے جنگ بند کر دی، اور امام حسن نے بیعت کر کے امام بنا کے تمہارے جیسوں کا ستیہ ناش کر دیا. اور تو کہتا ہے کہ حدیث عمار سے یہ بھاگتے ہیں، تو کتنی حدیثوں سے بھاگتا ہے کنجر؟ یہ جو رسول اللہ نے امام حسن کی شان بیان کی ہے، ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ کون ہے؟ یہ جو دوسرا گروہ ہے حضرت امام حسن کے مقابلے حضرت معاویہ کا، اس کو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس حدیث سے تو کیوں بھاگتا ہے کمینے؟ اس حدیث کا تو منکر ہے یا نہیں؟ اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملاؤ نا، بغاوت والی فیات الباغیہ جو ہے اس کے ساتھ ملاؤ نا، پھر تجھے پتہ چلے. پھر مسلم شریف کے اندر یہ دیکھو، یہ حدیث نمبر 2457 58 59 60 61، یہ 5 جگہ یہ روایت ہے، یہ 5 دفعہ امام مسلم لائے ہیں. اور اس کے اندر یہ 2 گروہوں کا ذکر ہے جو بالکل دونوں حق پہ تھے. ایک زیادہ حق کے قریب تھا، ایک حق پہ تھا لیکن وہ تھوڑا اس سے پیچھے تھا. اب یہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی کا گروہ ہے. یہ بھی حدیث پڑھو. اب تو اس حدیث سے کیوں بھاگتا ہے؟ ابن ملجم کے بچے، ابن سبا کے بیٹے، تو کیوں بھاگ رہے اس حدیث سے؟ یہ بتاؤ نا. اب دیکھیں رسول اللہ نے یہ واضح خبر دی کہ میری امت کی 2 جماعتیں لڑیں گی، ان میں سے ایک گروہ نکلے گا اور اس سے وہ قتال کرے گا، یقتلها اول الطائفتین بالحق یقتلهم ادنى الطائفتین الى الحق. اسی طرح فرمایا قتلهم اولاهم بالحق، آگے فرمایا قتلهم اول الطائفتین بالحق یقتلهم اقرب الطائفتین من الحق. یہ دونوں حق پہ ہیں. اب تجھے وہ صرف حدیث نظر آ رہی ہے فیات الباغیہ، یہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ یہ دونوں حق پہ کون ہے؟ تیسرا خارج ہونے والا کون ہے؟ یہ بتاؤ نا. اس سے بھاگنے والا کون ہے؟ ابن ملجم کی اولاد. اور پھر یہ جو حدیث عمار پیش کرتے ہو آگے یہ ہے کہ وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف. یہ جو الفاظ ہیں انہیں ثابت کرو، بخاری کے اصل نسخے سے ثابت کرو. ابن حجر اسقلانی نے کیا شرح کی یہاں وہ بتاؤ. یہ الفاظ اصل نہیں ہیں. یہ دیکھو مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور 3-4 دفعہ آئی ہے، لیکن اس کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا وہ الفاظ الحاقی ہیں، اصل الفاظ نہیں ہیں. وہ پہلے ان کو اصلی الفاظ ثابت کرو. وہ جنت کی طرف بلا رہا گا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تقتلک فئۃ باغیہ، بس صرف اتنے الفاظ ہیں. تقتلک فئۃ الباغیہ، تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، بس یہ الفاظ ہیں اصل. اب اسی مسلم کے اندر یہ میں نے دوسری روایت پیش کی ہے جس کا نمبر میں نے بتا دی ہے کہ 2457 نمبر. اس کے اندر دونوں گروہ جو حق پہ وہ کون ہے؟ اور سلو کی جو حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سلو کر، وہ کون سا گروہ تھا؟ یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ تجھے رافضیوں کی طرح، سبائیوں کی طرح صرف وہ حدیث عمار کیوں نظر آتی ہے؟ پھر بخاری شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر رسول اللہ کا وہ ارشاد موجود ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے قریب میری امت کے کہ 2 جماعتیں لڑیں گی، 2 جماعتیں، اور فرمایا ان کی دعوت ایک ہوگی، ان کی دعوت ایک ہوگی. وہ جماعتیں کون سی ہیں؟ وہ جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ابن سبا کے بچے، تو کہتا ہے بھاگتا، تو کتنی حدیثوں سے بھاگ رہا ہے؟ ہم تو نہیں بھاگتے. اگر جرأت ہے تو ہمارے سامنے حدیث عمار پیش کر، دیکھ ہم اعلی حضرت کے غلام تجھے کس طرح تیرا منہ توڑتے ہیں. اور پھر یہ جو کہتا ہے جی